تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی مداح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں پہ ختم ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئی اور تسلسل کے ساتھ جس شخصیت کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس شخصیت کی معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس شخصیت کے حضور میں اپنا ارتباط اور تعلق بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ شخصیت ہمارے وقت کا امام ہے، اور وہ شخصیت ہے کہ جس کے قیام کا انتظار مکتب اہل بیت کا ہر ماننے والا کر رہا ہے۔ تو ہم مستقل انتظار کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ انتظار اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اب ہم اس نزدیک ترین دور میں ہیں کہ جو آخر الزمان سے نزدیک ہے، کہ جو ظہور سے متصل زمانہ ہے، ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج کی گفتگو اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ آج آپ کے سامنے ظہور سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں، جو حتمی نشانیاں، جو حتمی علامات پوری ہوں گی، ان کے متعلق آپ کو آگاہی فراہم کی جائے گی کہ وہ علامات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، ذہن نشین ہو جائیں، اور وہ علامات کس کس مہینے میں آئیں گی، کتنے وقت کا فاصلہ ہوگا ان علامات اور امام کے ظہور میں، تاکہ جیسے ہی وہ علامات پوری ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو حالات کا علم ہو، اور اس حالات کے علم ہونے کی وجہ سے آپ اپنے وظیفے کا بھی تعین کر سکیں کہ آپ کو کیا عمل انجام دینا ہے، کس طرح سے اس طرف متوجہ رہنا ہے کہ جو انتہائی اہم وقت ہے امام کے ظہور کا وقت۔ اس لیے کہ اگر ہم اس وقت متوجہ نہ ہوں تو ممکن ہے کہ ہم ان قیمتی ساعتوں کو، ان قیمتی لمحات کو غفلت کا شکار ہونے کی بنا پہ ضائع کر دیں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم پہلے سے متنبع نہ ہوں۔ اسی لیے ان علامات کو اتنی تکرار کے ساتھ معصومین علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بیان کیا، اور صحیح روایات احادیث کی ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ وہ روایات ہیں کہ جو زیادہ تر روایات سنی مکاتب فکر میں بھی موجود، اور ان کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے ایسی علامات نہیں ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف ہو، بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت ہر ایک کو متوجہ ہونا ضروری ہے کہ اب کچھ مہینوں میں ہی، چند دنوں میں ہی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے دیکھیے، یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے یا اکثر لوگ جانتے ہیں کہ امام کا ظہور محرم کے مہینے میں ہوگا، تاریخ 10 محرم ہوگی، 10 محرم کا دن ہوگا، محرم کے مہینے میں ہوگا، اور وقت فجر کا ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میجورٹی لوگوں کو معلوم ہیں، اور جمعے کے دن کے حوالے سے جو جمعے کے دن کی زیارت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب قائم ظہور کرے گا۔ اس دن ہم متوجہ ہیں کہ قائم نے ظہور کرنا ہے،
تو اس حوالے سے انتہائی اہم کہ 10 محرم کا دن اور جمعے کے روز ہوگا اور فجر کے وقت ظہور ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے اب ہمارے ملک میں 10 محرم جو ہے وہ جمعے کو آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ 10 محرم اس پہ ظہور نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ جو حتمی 10 بڑی نشانیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. یعنی یہ ایسی علامات ہیں جو ہر صورت پوری ہونی ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری طرف جو باقی مائنر سائنس ہوتے ہیں، یہ میجر سائنس ہیں، جو مائنر سائنس ہوتے ہیں، جو چھوٹی علامات ہوتی ہیں، وہ علامات ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں پوری ہوں اور کچھ عرصے بعد دوسرے دور میں بھی وہ دوبارہ سے ہوں. یعنی آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامات جو ہو رہی ہیں یہ اسی متصل زمانے سے ہے جو امام کے ظہور کا زمانہ ہے. لیکن یہ جو 10 بڑی نشانیاں ہیں جس کے متعلق آپ کو آج بتایا جائے گا، یہ 10 بڑی نشانیاں وہ ہیں کہ جو صرف ایک ہی مرتبہ رونما ہوں گی، اور وہ جب رونما ہوں گی تو آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب اتنے دن کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بہت اہم. اور جب ہم نے کہا 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، تو سال کون سا ہوگا؟ تو سال کے حوالے سے روایات میں نہیں بیان کیا گیا، صرف اتنا بتایا ہے کہ جو سال ہوگا وہ تاک سال ہوگا، جفت نہیں ہوگا. یعنی کہ آڈ نمبر میں ہوگا، ایون نمبر میں نہیں ہوگا. جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے، وہ نمبر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آڈ نمبرز 1 3 5 7 9 ہوتے ہیں، یا جیسے یہ 2021 ہے، 2023، یا جیسے شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، تو 19 21 23. تو اس طرح کا سال ہوگا، ایون نمبر میں سال نہیں ہوگا. بس سال کے متعلق اتنا ہی روایات نے بتایا. اور اس کے بعد اب جو 10 بڑی نشانیاں، کیا وہ سال کون سا ہے؟ تو جو محرم جس میں ظہور ہوگا اس سے پہلے 9.5 مہینے پہلے جمادی الثانی، یعنی محرم سے پہلے والا جو جمادی الثانی گزرا، اس سے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. جمادی الثانی کے مہینے میں سفیانی شام میں سے خروج کرے گا. اور شام وہ شام نہیں ہے، شام جہاں سفیانی خروج کرے گا یہ وہ شام نہیں ہے جو آج کے زمانے کا شام ہے. یہ اس زمانے کا شام ہے کہ جب رسول خدا نے یہ حدیث بتائی. اس زمانے کا جو شام ہے اس میں جو شام کا علاقہ ہے وہ بھی آتا ہے، اردن، فلسطین، اسرائیل، یہ سارے علاقے شام میں شامل ہیں. وہاں سفیانی خروج کرے گا. خروج کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنی حکومت کو قائم کرے گا. اور حکومت قائم کرنے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلا قانون جو وہ پاس کرے گا، سب سے پہلا قانون جو وہ نافذ کرے گا، کہ چونکہ وہ انتہائی متعصب انسان ہوگا اور دشمنان اہل بیت میں سے ہوگا، اور اتنا سخت ترین دشمن ہوگا کہ سب سے پہلا قانون جو پاس کرے گا، سب سے پہلا قانون جو نافذ کرے گا، وہ قانون یہ ہوگا کہ جتنے محبان اہل بیت ہیں انہیں چن چن کے قتل کیا جائے. یہاں تک کہ وہ یہ عام اعلان کر دے گا کہ جتنے بھی شیعوں کے نام ہیں، حسن، حسین، زینب، علی، جعفر، موسیٰ، رضا، ان ناموں کے جو لوگ ہیں ان کو اگر کوئی قتل کر دے تو وہ قتل معاف ہے. یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا جائے گا. اور یہاں تک اعلان کر دے گا کہ اگر کوئی ایک محبان اہل بیت کا سر کاٹ کے لائے تو اسے 1 لاکھ درہم انعام میں دیا جائے گا. تو اس کا خروج ہوگا اور 9 مہینے تک اس کی حکومت ہوگی. 9 مہینے اس کا فتنہ چلے گا. اور وہ فتنہ اس وقت ختم ہوگا کہ جب پہلے یہ مدینے پہ حملہ کرے گا، مدینے کو تاراج کرے گا، جیسے یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، مدینے کو تاراج کیا. اور اس کے بعد وہ مکے کی طرف جائے گا اور خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوگا. تو یہ 9 مہینے کا عرصہ ہوگا، 9 مہینے جو یہ چلے گا. لیکن اس کا آغاز جمادی الثانی سے. اب جمادی الثانی کے بعد جو رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں شدید بارشیں ہوں گی پوری دنیا میں. اور اتنی شدید بارشیں ہوں گی کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اتنی شدید کہ جس سے ایسا خوف پیدا ہو جائے گا پوری دنیا میں کہ جو اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا.
اور اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں بارش ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے، اکثر تو دن رات بارش ہوتی رہتی ہے اور ان کے روزمرہ کے امور چلتے رہتے ہیں۔ تو پہلے جو کئی ایسی آفات ہوتی تھیں یا موسمی حالات ایسے ہوتے تھے جن سے خوف پیدا ہوتا تھا، لیکن اب بارشوں سے خوف ہونا کئی علاقوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بارشیں وہ بارشیں ہوں گی کہ ان خطوں میں بھی، ان ممالک میں بھی اتنا خوف پیدا ہو جائے گا کہ ہر ایک ان سے خوف زدہ ہوگا، وہ ممالک اور وہ لوگ بھی کہ جو بارشوں کے اتنے عادی ہیں۔ اتنی شدید پوری دنیا میں بارشوں کا ایک سلسلہ ہوگا، یہ رجب کے مہینے میں ہوگا، اور جب رجب کا یہ مہینہ ختم ہوگا تو شعبان، اب شعبان میں علم فلکیات کے دو اصول ٹوٹیں گے، فلکیات کے دو اصول ٹوٹیں گے کہ جو سورج گرہن ہے، سورج گرہن یا تو مہینے کے شروع میں ہوتا ہے یا مہینے کے آخر میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن درمیان میں ہوتا ہے، مہینے کے وسط میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شعبان ہوگا کہ جس میں سورج گرہن مہینے کے درمیان میں ہوگا، وسط میں ہوگا، اور چاند گرہن مہینے کے شروع میں یا آخر میں ہوگا۔ تو یہ فلکیات کے دو اصول اس شعبان میں ٹوٹیں گے، وہ شعبان کہ جو امام کے ظہور سے پہلے والا شعبان ہے۔ تو دیکھیے ہر مہینے میں بتدریج نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن جسے ان نشانیوں کے متعلق پتہ ہو، اسے یہ نشانیاں یاد ہوں، اسے یہ یاد ہو کہ کس مہینے میں ہو رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرف متوجہ نہ ہو، وہ اپنی تیاری اس طرح سے نہ کر لے کہ ہاں اب بس چند ہی مہینوں کی بات رہ گئی۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے امام کا ظہور کب ہوگا، لیکن جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب امام کا ظہور 270 دن کے اندر ہو جائے گا، 270 دن کے اندر ہو جائے گا۔ اتنی حتمی نشانیاں ہیں یہ، اور اتنی واضح نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جب شعبان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد رمضان آیا۔ اب رمضان میں ایک بہت بڑی علامت، ایک بہت بڑی نشانی کہ جس کو متفقہ علیہ طور پہ سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا، اور شیعوں کے ہاں تو ہے ہی کہ جو معصومین سے روایات ہمارے تک پہنچی ہیں، اور سنیوں کے ہاں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور ہمارے ہاں بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں معصوم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک ایسی بڑی علامت ہوگی کہ جب رمضان میں 23 رمضان کا دن آئے، اور وہ جمعے کا دن ہوگا، 23 رمضان جمعے کے دن، اور معصوم احتیاط بھی بتا رہے ہیں، عمل بھی بتا رہے ہیں کہ اس دن جب یہ علامت پوری ہونی ہے تو اس دن تم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے خود کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اس دن جب 23 رمضان ہو تو اس دن گھر سے باہر نہ نکلنا، اور گھر سے باہر نہ نکلنا، کسی شیشے کی چیز کے قریب نہ رہنا، اس لیے کہ ایک ایسی چیخ سنائی دے گی جو پوری دنیا میں ہر ایک سنے گا، ہر ایک سنے گا، اور اتنی شدید چیخ ہوگی کہ جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو معصوم کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، کسی شیشے کی چیز کے قریب نہیں رہنا، اس لیے کہ شیشے چٹک کے چکناچور ہو جائیں گے، اور جب وہ چیخ سنائی دے تو کانوں کو بند کر کے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ لیٹ جانا، زمین پہ لیٹ جانا، اور یہ چیخ اتنی شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ جہاں کانوں کے پردے پھٹیں گے تو وہیں کچھ لوگوں کا دل بند ہو جائے گا، کئی جگہوں پہ وظائر حمل ہو جائے گا، عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اتنی شدید چیخ ہوگی، اور یہ رمضان کے مہینے میں 23 رمضان کو۔ اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزرا تو اب شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں پھر سے فلکیات کے دو اصول ٹوٹیں گے۔ پہلے رمضان سے پہلے شعبان میں فلکیات کے دو اصول ٹوٹے، اب رمضان سے پہلے شوال میں فلکیات کے دو اصول ٹوٹیں گے۔ پہلا اصول یہ کہ ظہر کے بعد سورج اتنی سست رفتاری سے چلے گا، اتنی سست رفتاری سے چلے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ سورج رک گیا، وقت گزر ہی نہیں رہا۔ ظہر اور عصر کے درمیان اتنا وقت ہو جائے گا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ وقت گزر نہیں رہا، سورج اپنی جگہ پہ رک گیا ہے۔ یہ پہلا فلکیات کا اصول ٹوٹے گا۔ دوسرا اصول یہ ٹوٹے گا کہ ایک دن، شوال کے ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی اگر اسے فلکیات کی زبان میں کہا جائے تو زمین کی گردش پلٹ جائے گی،
زمین کی گردش الٹی ہو جائے گی کہ سورج مغرب سے نمودار ہوگا. یہ شوال کے مہینے میں ایک دن ہوگا. اور اس کے بعد شوال کے بعد جب ذیقعد آئے گا، اس میں دو بڑی نشانیاں اور دو حتمی نشانیاں، کہ جس میں ایک یہ کہ ایک ایسی آگ بھڑکے گی کہ جو دنیا میں جگہ جگہ نظر آئے گی. دنیا میں جگہ جگہ آگ بھڑک جائے گی. اور صرف یہ نہیں کہ زمین پہ بھڑک جائے، سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی. پہلے سمندر میں آگ بھڑکنا ایک ناممکن عمل نظر آتا تھا، لیکن اب جب سے سمندروں میں تیل کے کنویں ہو گئے ہیں تو ایسے مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو مہینہ ہوگا، اس مہینے میں جو آگ بھڑکے گی تو وہ دنیا میں کسی ایک جگہ نہیں، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، جو درمیان کا علاقہ ہے اس میں بھی، دنیا میں جگہ جگہ آگ بھڑک جائے گی اور سمندروں میں بھی آگ بھڑک جائے گی. اور دوسری نشانی جو اسی مہینے میں، ذیقعد کے مہینے میں جو دوسری نشانی ہے وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا جب تک دو موتیں واقع نہ ہو جائیں. جب تک دو موتیں واقع نہ ہو جائیں. راوی نے پوچھا مولا کون سی موت؟ کہا الموتتان، الموت احمر و الموت ابید، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت. دو موتیں جب تک نہ ہو جائیں ہمارا مہدی ظہور نہیں کرے گا. تو یہ اتنی بڑی علامت. اب سرخ موت سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا ایک ایسی جنگ میں ملوث ہو جائے گی، سارے ملک تقریباً دنیا کے ایک ایسی جنگ میں شامل ہو جائیں گے کہ جس میں اتنی خونریزی ہوگی کہ دنیا کی 1/3 آبادی اس میں ہلاک ہو جائے گی. دنیا کی 1/3 پاپولیشن اس میں ہلاک ہو جائے گی. اتنی شدید جنگ ہوگی. تو یہ موت احمر یعنی سرخ موت. اور اس کے بعد اب جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے بعد غذائی قلت ہو جاتی ہے. جنگ کے بعد ایک قحط کی سی صورتحال ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس وسائل کم ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے اور ایک وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. اور اب تو جبکہ نیوکلیئر بامز اور کیمیکل بامز یہ سب یوز کیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسے جراثیم چھوڑے جاتے ہیں جس سے بیماریاں اور موت ہی موت پھیل جاتی ہے. تو وباؤں اور قحط کے نتیجے میں اور ان بیماریوں کے نتیجے میں ایک ایسی موت کہ جسے سفید موت سے تعبیر کیا گیا روایت میں، وہ چاروں طرف پھیل جائے گی. اور جس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد، 1/3 آبادی پہلے سرخ موت میں ماری گئی اور پھر دنیا کی ایک بڑی تعداد اس کی وجہ سے ماری جائے گی، جس کو سفید موت کہا گیا. اور جس کے لیے معصوم نے یہ کہا کہ اس کے بعد جس طرف دیکھیں گے کفن ہی کفن ہوں گے، جس طرف دیکھیں گے کفن ہی کفن ہوں گے. اور اس کے بعد جب یہ سفید موت قحط کی صورتحال ہوگی تو اتنا شدید قحط ہوگا، اتنا شدید قحط ہوگا، ڈراؤٹ جسے کہتے ہیں، وہ اتنا شدید ہوگا کہ روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو لے جا کے بازار میں فروخت کرے گا تاکہ ایک وقت کی روٹی مل جائے. اتنا شدید قحط کی صورتحال ہوگی. اور جیسے ہی یہ مہینہ گزرے گا تو پھر یہ ذیقعد کا مہینہ ذی الحج آیا. اب ذی الحج میں ایک انتہائی بڑی نشانی جو بالکل متصل ہے امام کے ظہور کے ساتھ، یعنی یہ نشانی ذی الحج کے آخر میں پوری ہوگی. اور معصوم کے الفاظ یہ ہیں، اور اس میں یہ متواتر روایت ہے اور اسے بجا بجا بیان کیا گیا اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب یہ نشانی پوری ہوگی ذی الحج کے آخر میں تو پھر امام کا ظہور صرف 15 دن کے اندر اندر ہو جائے گا. 2 ہفتے کے اندر اندر امام کا ظہور یقینی ہے اس بڑی نشانی کے بعد، اس حتمی نشانی کے بعد. اور وہ حتمی نشانی کیا ہے کہ نفس زکیہ کا قتل. نفس زکیہ کوئی نام نہیں ہے، نفس زکیہ لقب ہے، یعنی ایک ایسے انسان کا قتل. نفس کے معنی شخص، جان، انسان. زکیہ کے معنی کہ جو پاکیزہ. تو ایسا انسان کہ جو انتہائی پاکیزہ ہے، انتہائی برگزیدہ ہے، انتہائی متقی اور پرہیزگار اور محبان اہل بیت میں سے ہوگا. اور صرف اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہوگا بلکہ اولاد امام میں سے ہوگا، نسل امام سے تعلق ہوگا اس کا. تو اتنے ایسے نفس کا کہ جو ذکاوت میں اتنا بلند ہوگا،
اس کا جب قتل ہوگا تو پھر امام کا ظہور چند دن کی بات رہ جائے گا، اس لیے کہ اس کا قتل کسی عام جگہ پہ نہیں ہوگا، اس کا قتل مکے میں ہوگا، اور صرف مکے میں ہی نہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، یعنی الفاظ یہ ہیں بین رکن و مقام، کہ رکن و مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کا خون بہایا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، نفس زکیہ کو۔ اور جس مقام پہ پتا توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس مقام پہ کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں اتنے مقدس خون کو بہایا جائے گا، نفس زکیہ کا خون۔ اور جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا تو اب امام کا ظہور صرف 2 ہفتے کے اندر اندر، یعنی 25 سے 30 ذی الحج کے درمیان یہ واقعہ رونما ہوگا، نفس زکیہ کا قتل، اور اس کے بعد 10 محرم کو امام کا ظہور ہونا ہے۔ تو اب ہم نے یہ تمام بڑی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب جو ایک آخری نشانیوں میں سے بڑی نشانی کے جو امام کے ظہور سے متصل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان نشانیوں کو کیونکہ ابھی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے، اگر آپ نے دہرانا ہو تو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی ٹپس پہ رکھیں تاکہ جب یہ واقعات رونما ہوں تو آپ متوجہ ہوں کہ ہاں یہ وقت آنے والا ہے، علامات ایک کے بعد ایک پوری ہو رہی ہیں، اور کس علامت میں آپ کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو ہم آخری علامت کی طرف اب متوجہ ہوں گے کہ جب ہم نے نفس زکیہ کا قتل، اس کی علامت کو پا لیا کہ جو ذی الحج کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو پھر جب یہ ذی الحج تک بڑی علامتیں پوری ہو گئیں تو ایک علامت کہ جس کے متعلق آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ندائے آسمانی آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایک ایسی آواز آئے گی کہ دنیا میں جو جہاں بھی جس جگہ پہ بھی ہوگا، جو زبان بھی بولتا ہوگا، ہر بشر اس آواز کو سنے گا، اس آواز کو سنے گا۔ اور جب وہ آواز آئے گی تو دراصل وہ قرآن کی ایک آیت ہوگی کہ جاء الحق و زہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور جیسے ہی یہ ندائے آسمانی آئے گی، اب یہ آواز کون کیسے سنے گا، روایت میں اس کے الفاظ موجود نہیں ہے، بس یہ موجود ہے کہ سب سنیں گے، سورس کیا ہوگی یہ نہیں موجود۔ تو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے، جیسے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، جتنے میڈیا کے ریسورسز ہیں ان سے یہ آواز پہنچے گی، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ نہیں، چونکہ یہ آسمانی ندا ہوگی تو اس لیے یہ خود بخود سارے انسانوں تک پہنچے گی۔ تو سورس کچھ بھی ہو، لیکن جو جہاں کہیں بھی ہوگا، جس زبان کا بھی بولنے والا ہوگا، چاہے جنگلوں میں ہو، چاہے پہاڑوں میں ہو، چاہے شہروں میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، ہر انسان اس آواز کو سنے گا۔ اور اس آواز کو سننے کے بعد، اس اعلان کے ہو جانے کے بعد کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اب اس آواز کے سننے کے بعد دنیا کے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اکثریت کا گروہ ہوگا، جو میجورٹی کا گروہ ہوگا، وہ یہ آواز سننے کے بعد اس آواز کو غیر سنجیدگی سے لے گا، یا تو مذاق میں اڑا دیں گے، یا سمجھیں گے کہ بس ایسے ہی ایک آواز ہے، اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، تھوڑی دیر اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو میجورٹی انسانوں کی وہ ہوگی جو اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، چونکہ وہ امام کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو جتنے نان مسلمز ہیں، جتنے امام کے وجود کے منکر ہیں، یا جتنے بھی محبان اہل بیت نہیں ہیں، وہ سب تو اس کیٹیگری میں آ گئے، جو امام پہ یقین نہیں رکھنے والے، جو امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، جو امام کے وجود کے منکر ہیں، یا جو محبان اہل بیت نہیں ہیں، وہ سب اس کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ پھر 2 کیٹیگریز ہیں، وہ 2 کیٹیگریز محبان اہل بیت کی ہیں، 2 گروہ جو انسانوں کے کہ جو محبان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جو آواز سنے گا اور جس کا ارادہ یہ ہوگا کہ ہم امام کے پاس پہنچیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ امام کی ظہور کی ندا ہے یہ،
تو اسے معلوم ہے کہ ہمیں امام کے پاس پہنچنا ہے، مکے میں امام کا ظہور ہوا ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے، انہیں معلوم ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ابھی تو زندگی کے معاملات ہیں، ذرا کچھ کام نمٹا لیں، بچے ہیں، فیملی ہے، گھر ہے، ذرا ان معاملات کو نمٹا لیں، ذرا انتظامات کر لیں، رخت سفر باندھ لیں، سامان سفر کی تیاری کر لیں، ٹکٹ بک کرا لیں، فلائٹ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی یہ چیک کر لیں، تو وہ ان معاملات میں لگ جائیں گے، اور ان معاملات میں لگ کے کچھ ہی وقت گزرے گا کہ جب شام کے وقت یعنی ایوننگ میں جو شام کا علاقہ ہے وہاں سے شیطان کی آواز بلند ہوگی، شیطان کی ندا آئے گی، اور وہ ندا یہ ہوگی کہ امام شام کے علاقے میں ہیں، امام شام کے علاقے میں موجود ہیں۔ تو اب یہ لوگ کہ جنہوں نے کچھ گھنٹوں کی مہلت ایک طرح سے لی کہ ہم ذرا اپنے کام نمٹا لیں اور صبح سے شام کر دی، تو اب یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ امام مکے میں ہے یا امام شام میں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ تو اب اس وجہ سے یہ اس موقع پہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا جو ایک گروہ، سب سے آخری گروہ ان تین گروہوں میں سے، وہ بھی محبان اہل بیت کا گروہ، انہوں نے جس وقت آواز سنی تو ان کا ارادہ ہے کہ امام تک پہنچیں گے، تو ان کا رد عمل یہ ہوگا کہ ان کے بھی ظاہر ہے کہ فیملی ہے، گھر ہیں، معاملات زندگی ہے، مگر وہ یہ کہیں گے کہ معاملات زندگی، فیملی، گھر، بچے، یہ سب ایک طرف، سب سے اول ہے امام، سب سے افضل ہے امام، ہمیں امام کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، ہمیں امام کے پاس پہنچنا ہے، فلائٹ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، ٹکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، انتظام کرنا ہے یا نہیں کرنا، سامان سفر کیا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب امام کے کام ہیں، ہمیں تو بس قدم آگے بڑھانا ہے، ہمیں تو بس قدم آگے بڑھانا ہے، اور واقعتاً ایسے ہی ہوگا، واقعتاً ایسے ہی ہوگا، ادھر وہ گھر سے باہر قدم رکھیں گے، ادھر وہ گھر سے باہر قدم رکھیں گے امام کے حضور پہنچنے کی نیت سے، اور ادھر باہر دیکھیں گے کہ نہ اب وہ گلی ہے، نہ وہ محلہ ہے، نہ وہ شہر ہے، نہ وہ ملک ہے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جو غیر مانوس بھی نہیں ہے، دیکھی ہوئی ہے پہلے، اس لیے کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اور خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہمارا وقت کا امام مہدی کھڑا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں اور ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے بیعت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس وقت پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں، اور جب جاننے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جبرائیل ہیں کہ جو بیعت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد میکائیل ہیں کہ جو بیعت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ بیعت کرنے والے ہیں، اور پھر عمومی طور پر ملائکہ کی جو جماعت ہے انہوں نے بیعت کی، اور ان کی بیعت کرنے کے بعد یہ محبان اہل بیت ہیں جو 313 وہ بیعت کریں گے، اور ان 313 کے بیعت کرنے کے بعد ایک عمومی بیعت ہوگی محبان اہل بیت کی، جس میں تقریباً 10,000 لوگ ہوں گے، 10,000 شیعہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کہ اس وقت ماحول کیا ہوگا، اور امام فوراً کون سے کام سر انجام دیں گے، اور پھر کس طرح کے حالات و واقعات ہوں گے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو روایت امام کے ظہور سے متعلق، اس میں راوی نے سوال کیا کہ مولا دونوں گروہ محبان اہل بیت کے، دونوں چاہنے والے ہیں امام کے، دونوں امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، نیت ہے، محبت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک گروہ پہنچ سکا ایک گروہ نہیں پہنچ سکا؟ تو امام کے الفاظ ہیں اس لیے کہ وہ جو پہلا گروہ ہے وہ اپنے اعمال میں سستی کا شکار ہے، وہ اپنے اعمال میں سستی کا عادی ہے، سست روی کا شکار ہے، چیزوں کو ٹالنے کا عادی ہے، مصمم ارادہ اور فوراً عمل کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تو یہ جو عادت ہے کہ ایک تو محکم ایمان ہو، عقیدہ ہو، محبت ہو، مودت ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو عنصر اہم ہے
جہاں ایک طرف یہ علامات جو ہو رہی ہیں اس میں ہمیں پتا ہو کون سی علامت کب ہونی ہے، ہمیں کس طرح سے اپنے افعال کو انجام دینا ہے، اعمال کو انجام دینا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے، کیا کیا احتیاطیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں کہ ہم خود کو اس وقت تک پہنچا سکیں ان سارے فتنوں سے بچاتے ہوئے جو اس سے پہلے رونما ہونے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ وقت آئے کہ جو اتنا کروشل موقع ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، ہم وہاں تک پہنچ بھی گئے، کتنا خوش قسمت ہیں، تو اس آخری لیول پہ پہنچنے کے بعد ہم سست روی کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اپنے عمل میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اتنی دیر نہ کر دیں عمل میں کہ شیطان کی ندا بلند ہو جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے آج کے اعمال سے مربوط ہے، ہمارے آج کے اعمال سے مربوط ہے۔ جو امام کا چاہنے والا، جو محبان اہل بیت میں سے ہے، اس کا جو اعمال آج کی زندگی میں جو اس کا معمول ہے کہ اگر وہ اعمال کو ٹالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی وہ عمل کو ٹالے گا، اور اگر وہ اعمال میں سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی اور سے مقابلہ نہیں ہے، اپنے آپ سے ہی مقابلہ ہے کہ پہلے میں اگر دیر کرنے کی عادی تھی تو اب میں اپنے عمل کو بہتر کروں کہ اسے بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جاؤں، اپنے آپ سے ہی کمپٹیشن ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین مثال کہ نماز، ایک انسان ہے نماز میں اتنی دیر کر دیتا ہے کہ بالکل تاخیر کا شکار، آخری پہر میں انجام دیتا ہے، دیر سے انجام دیتا ہے یا قضا ہی کر دیتا ہے، تو وہ سست روی کا شکار ہے۔ اور ایک دوسرا محبان اہل بیت میں سے ہے کہ ادھر نماز کی آواز آئی اور ادھر نماز کی تیاری، اور ادھر خدا کے حضور میں حاضر ہو گئے، فجر کی نماز کی آواز آئی تو سوتے نہیں رہے، لحاف اور نہیں کھینچ لیا کہ چلو 10 منٹ 15 منٹ تھوڑی دیر اور، اس کے بعد ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے۔ اگر یہ رویہ ہے تو یہ رویہ اس وقت بھی ہوگا، یہی رویہ اس وقت بھی ہوگا۔ لیکن ادھر آواز آئی کہ خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اس کی آپ نے عادت بنا لی کہ آپ فوراً حاضر ہو گئے، تو پھر جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت آپ خود بخود مولا کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے، مولا کے حضور میں حاضر ہو کے انشاءاللہ مولا کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو دیکھیے یہ اعمال، یہ رویے جو روزانہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہیں، یہ کتنے زیادہ اہم ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچیاں سن رہی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ماں باپ آپ کو کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی طرف آؤ، یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، آپ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو وہ ٹال مٹول آ کے ماں باپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ آپ کا رویہ بن جائے گا، یہ آپ کا بیہیویئر بن جائے گا، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا، اور وہی ایٹیٹیوڈ اس وقت کام کرے گا۔ اور ہمارے تو دیکھیں ایج کے حساب سے جو جتنا بوڑھا ہے، یقیناً بوڑھے بھی وہ ہیں کہ جو پا سکتے ہیں امام کے ظہور کو، لیکن ان کے چانسز پھر بھی کم ہیں۔ بچوں کے چانسز، جو نوجوان ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں۔ موت تو خیر کسی وقت بھی کسی کو آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم پروبیبلٹی کی بات کریں تو ان کی پروبیبلٹی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو تیار ہونا ہے کہ آپ نے امام کے حضور میں پہنچنا ہے، اور جو موت کا شکار ہو گئے ان کو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انہیں نا امیدی کی بات نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکے کہ رجعت کا جو فلسفہ ہے اس پہ ہم یقین رکھنے والے ہیں کہ موت اگر ہمارے امام اور ہمارے درمیان حائل بھی ہو گئی، ہم قبر میں ہوئے بھی، تو ہمیں انشاءاللہ قبر سے نکالا جائے گا اور ہم اس حالت میں امام کے سامنے حاضر ہوں گے کہ امام کی نیابت کر سکیں، امام کی بیعت کریں۔ تو وہ بھی ہمارے اسی رویے پہ منحصر ہے کہ کیا ہم اس کوالیفائی کریں گے کہ ہمیں قبر سے نکالا جائے، کیا ہم ان محبان اہل بیت میں سے ہوں گے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو کہ ہمیں پکارا جائے اور ہم آواز پہ لبیک کہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مربوط ہیں ہمارے روزمرہ کے امور سے، ہمارے روزمرہ کے اعمال سے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ عادل ہیں وہ کوئی غیر عادلانہ کام کریں یا کسی قسم کی نعوذ باللہ اقربا پروری کریں کہ بھئی جو سید ہے صرف اسے بلا لیا، جو اپنے علاقے کا ہے اسے بلا لیا، یا کوئی پسند ہے تو اسے بلا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اور میرٹ کیا ہے؟ میرٹ دراصل یہ ہے کہ آپ روزمرہ امور میں کتنے زیادہ مستعد ہیں، کتنے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنے زیادہ حاضر ہیں. اگر آپ حاضر ہیں تو آپ اس وقت بھی حاضر ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ غائب ہیں، ایبسنٹ ہیں، معلوم نہیں ہے، مینٹل طور پہ بھی ایبسنٹ ہیں، فزیکل طور پہ بھی ایبسنٹ ہیں، تو پھر اس وقت بھی خدا نخواستہ وہ چاہنے والا ایبسنٹ ہی ہوگا. اس لیے پروردگار عالم سے ہم اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس درستگی کے ساتھ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام کے ظہور میں اس طرح سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کی نصرت کا حق ادا کر سکیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج کی گفتگو اس اعتبار سے انتہائی اہم تھی کہ یہ جتنی چیدہ حتمی علامات ہیں یہ اب تک ہم نے منتقل کر دیں. اب اس کے فوراً بعد جب امام کے ظہور سے متصل جو زمانہ ہے اس میں جو جتنے چیدہ فوری اعمال جو امام سر انجام دیں گے، اس وقت ماحول کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، ہمیں مصائب کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جس طرح ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں تو مصائب زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کا حق بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مصائب بیان کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ گریہ و عزا کے ایام ہیں، اور اس کی ساعتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ و عزا میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ یہ 10 دن خصوصیت کے ساتھ اور عمومی طور پہ پورا مہینہ محرم کا اور سفر کا، تو اس موقع پہ جتنے معصومین علیہ السلام تھے وہ یہ ایام گریہ و زاری میں بسر کرتے تھے. اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ خانوادہ اہل بیت نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کربلا کے میدان میں، ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جو بہت بلند قربانیاں ہیں. ایک قربان ہونے والا مجاہد کہ جو حسین کی طرف سے میدان میں آیا ہے وہ اتنا گراں قدر ہے کہ ان کو ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا، مگر ان کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا امت کی طرف سے کہ کوئی شباب کے عالم میں ہے تو وہ قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی کمسن ہے تو وہ قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی ششماہا ہے تو وہ قربانی پیش کر رہا ہے، یہاں تک کہ عورتیں تک قربانی پیش کر رہی ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے جو مصائب و آلام اپنے اوپر جھیلے ہیں وہ اپنے آپ میں اتنی بڑی قربانی ہے. اور آج جس قربانی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے تو وہ امام حسین کا 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا ہے. کڑیل جوان بیٹے کی قربانی، اور ایسے کڑیل جوان بیٹے کی قربانی کہ جو رفتار میں، گفتار میں بالکل شبیہ رسول ہے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں رسول خدا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر کی
सूरत देख लिया करता था। इतनी ज्यादा रसूल से शबाहत है और मार्फत का ये आलम है कि जब पूछा इमाम हुसैन से क्या बाबा हम हक पे हैं, बाबा हम हक पे हैं, तो बेख्तियार इमाम ने कहा कि हम हक पे नहीं होंगे तो कौन हक पे होगा। तो उस मौके पर ऐसा मार्फत जुमला कहा है अली अकबर ने कि बाबा जब हम हक पे हैं तो फिर हमें क्या फिक्र है, अब चाहे हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। तो ऐसी अजीम शख्सियत की कुर्बानी, और कितनी शाख है ये कुर्बानी हुसैन के दिल पे भी, ज़ैनब के दिल पे भी। और यही वजह है कि जब बार बार इजाज़त के लिए आते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में और अली अकबर को इजाज़त नहीं मिलती, और जब आखिरी मौके पर आते हैं इजाज़त लेने के लिए तो इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझसे इजाज़त नहीं लो, उससे इजाज़त लो कि जिसने तुम्हें पाला है, उस माँ से इजाज़त लो जिसने तुम्हें पाला है। इसलिए कि अली अकबर की पैदा करने वाली माँ और है और पालने वाली माँ और है। अली अकबर को ज़ैनब कुबरा ने पाला है, ज़ैनब कुबरा ने पाला है। यही वजह है कि ज़ैनब कुबरा की जब खिदमत में आए हैं अली अकबर इजाज़त लेने के लिए, एक मरतबा सलाम किया, सलाम करने के बाद जवाब दिया ज़ैनब कुबरा ने, और जब जवाब दिया है तो फिर मुंह फेर लिया। अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरी तरफ से मुंह फेरा हो, मगर आज क्या बात है। कहा अली अकबर मैं जानती हूँ तुम किस इरादे से आए हो। कहा फूफी अम्मा मैं तो आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, एक मसले को हल करवाने के लिए आया हूँ। ज़ैनब कुबरा मुताज्जिब हुई, हैरान हुई कि मैं तुम्हारा कौन सा इस वक्त मसला हल कर सकती हूँ। तो एक मर्तबा अली अकबर ने पूछा कि फूफी अम्मा आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी फातिमा का मर्तबा बुलंद है, बस ये सुनना था। ज़ैनब कुबरा ने कहा अली अकबर ये तुमने कैसा सवाल किया, कहाँ फातिमा तो ज़हरा हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन और कहाँ मैं हूं उनकी एक अदना कनीज, मेरा और उनका क्या मुकाबला। बस ये सुनना था कि अली अकबर ने कहा कि फूफी अम्मा तो फिर जब क़यामत के दिन बीबी फातिमा, दादी फातिमा आपसे सवाल करेंगी कि क्या तुम्हें अली अकबर मेरे हुसैन से ज्यादा प्यारा था, कि मेरा हुसैन तो दीन पे कुर्बान हो गया मगर तुमने अपने अली अकबर को बचा लिया, तो फिर आप क्या जवाब देंगी। अब ज़ैनब कुबरा लाजवाब भी हो गई, मगर साथ ही उन्होंने फौरन जिहाद की इजाजत दे दी, मैदान में जाने की इजाजत दे दी। अब इधर ज़ैनब कुबरा से इजाजत मिली, मगर इजाजत मिलने के फौरन बाद मैदान की तरफ नहीं गए हैं अली अकबर, इसलिए कि अली अकबर का रुखसत का मरहला बहुत तवील है और इस तरह से किसी को रुखसत नहीं किया गया कि एक तरफ तो इमाम हुसैन ने खुद आरास्ता किया, उस तबरुकात का संदूक लेकर आए कि जो रसूल खुदा के तबरुकात हैं, रसूल खुदा का अमामा पहनाया, रसूल खुदा की अबा पहनाई, खुद अपने हाथों से मुज़य्यन किया है, आरास्ता किया अली अकबर को मैदान में भेजने के लिए। और जब अब अली अकबर तैयार हो गए और दरे खैमा पर आए तो दरे खैमा का पर्दा कभी उठता है कभी गिरता है, कभी कोई बीवी पकड़ के खींच लेती है, कभी कोई बीवी बाजू पकड़ लेती है और कभी कोई बच्ची दामन से लिपट जाती है। अरे भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, और इधर अली अकबर मैदान में जाने के लिए दरे खैमा से बाहर आए और अब हसरत से एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने उस बेटे को देखा कि जिस बेटे जैसा कोई इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक मर्तबा हसरत से देखा और देखने के बाद कहा कि अली अकबर तुम्हें खुदा के हवाले किया, जाओ। इजाजत मिली, इजाजत मिलने के बाद जब सवार हुए जुलजना पर, अब जाना चाहते हैं, तो एक मर्तबा हसरत से बाप ने ये कहा कि एक मर्तबा अपना चेहरा दिखाते जाना। दौड़ना शुरू किया अली अकबर ने, घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। अब जैसे ही घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, महसूस हुआ कि पीछे कोई गिरा है। एक मर्तबा पलट के देखा, बूढ़ा बाप घोड़े की रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, यहां तक के लड़खड़ा के गिरा। अली अकबर ने जब ये
لیے دیکھا. ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترے, بابا کے پاس آئے, کہا بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا ہے, بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا ہے. کہا علی اکبر اگر تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا, اگر تمہارا کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا. ایک مرتبہ علی اکبر نے وعدہ لیا کہ بابا اب آپ پیچھے نہیں آئیں گے. وعدہ لینے کے بعد اب دوبارہ میدان میں جانے کے لیے علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا. علی اکبر میدان کی طرف گئے. ادھر حسین تڑپ رہے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ حسین تکلیف میں ہوں, حسین تڑپ رہے ہوں اور زینب اطمینان سے بیٹھ جائیں. زینب نے فضا کو در خیمہ پہ کھڑا کیا, کہا فضا میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہنا, میرے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہنا اور حالات بتلاتی رہنا. اب فضا بتاتی جا رہی ہیں یہاں تک کہ فضا نے کہا واہ حسینہ, بس یہ سننا تھا. زینب تڑپ گئی. پوچھا فضا کیا ہوا, کہا امام حسین کبھی ایک طرف دوڑتے ہیں کبھی دوسری طرف دوڑتے ہیں. میدان میں جس طرف علی اکبر کا سلجھنا جاتا ہے, جس طرف گھوڑا دوڑتا ہے اسی طرف حسین بھی دوڑتے جاتے ہیں. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ سے رہا نہیں گیا, اپنے خیمے میں آئی. آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر دیے, کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, مجھ سے اپنے بھائی کی بے قراری برداشت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ کی دعا مستجاب ہوئی. علی اکبر پہلا حملہ کر کے واپس پلٹنے کے بعد اب آگے پوچھا بابا میں نے کیسی جنگ کی. امام حسین نے کہا علی اکبر تم حیدر کرار کے پوتے ہو, تم نے خوب جنگ کی. کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں جنگ کا نقشہ بدل دیتا, میں انہیں بتاتا کہ حیدر کرار کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے. بس اب حسین پہ وہ وقت آیا کہ جو کسی باپ پہ نہ آئے. علی اکبر جیسا بیٹا حوض کوثر کے مالک کے بیٹے سے پانی کا سوال کر رہا ہے. اب حسین کے پاس پانی تو نہیں ہے. کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے, ایک مرتبہ اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو, شاید تمہیں کوئی تقویت ملے. اب جب ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان حسین کے دہنے مبارک میں دی, ایک مرتبہ تڑپ کے باہر نکال لی. کہا بابا آپ کی زبان پہ تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہیں, آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام حسین نے کہا جاؤ علی اکبر جہاد کی طرف جاؤ, اب تمہیں حوض کوثر پہ تمہارے دادا سیراب کریں گے. بس یہ سننا تھا. علی اکبر ایک مرتبہ پھر ذوالجنے پہ سوار ہوئے. آنے کے بعد ایک اور بھرپور حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئیں, ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئیں. فوجی اشقیہ میں تلاطم برپا ہوا, یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے کہا ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, اسے تم اس طرح سے قابو نہیں کر سکتے, چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہوا, نیزے چلے, تلواریں چلیں, تیر و تبر, کہیں سے پتھر آئے, اتنے پتھر برسائے گئے, مگر علی اکبر سب چیزوں کا مقابلہ کرتے رہے. یہاں تک کہ حسین بن نمیر سامنے سے آیا, اور آنے کے بعد پوری برچھی علی اکبر کے سینے میں اتار دی. ارے ظالم یہی بس کر دیتا